معزز سامعین گرامی، قبل اس کے کہ سرکار علامہ سید عاطف عباس نقوی رونق افروز ممبر ہوں، یہ ایک دو اعلانات ہیں، یہ سماعت فرمان ہے۔ 3 رجب کو بسلسلہ شہادت امام علی نقی علیہ السلام امام بارگاہ یادگار حسین چوک میں مجلس ہوگی۔ علماء و ذاکرین کا اعلان مجلس کے قریب کر دیا جائے گا۔ عشرہ ثانی کی مجالس 11 محرم سے 20 محرم تک اسی امام بارگاہ میں منعقد ہو رہی ہیں، جس میں علامہ سید نصرت عباس بخاری، علامہ سید عارف حسین کاظمی اور علامہ سید ذکی باقری انڈیا، علامہ کمیل مادوی آسٹریلیا اور علامہ سید مبشر علی زیدی کراچی اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ 11 محرم سے 20 محرم تک اسی امام بارگاہ میں بعد از نماز ظہرین یہ مجلس منعقد ہوگی۔ 25 محرم کو امام بارگاہ قصر زارا محلہ حسن آباد ڈھکور روڈ چکوال میں بعد از نماز ظہرین ایک مجلس عظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر وسیم باس بلوچ، ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، جناب مولانا اظہر عباس شرازی اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ 19 محرم کو شمس آباد، یہ بھون کے قریب ہے گاؤں، وہاں ایک مجلس عظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر سید مزمل حسین شاہ صاحب، عامر عباس ربانی، مشتاق حسین شاہ صاحب، تقی عباس قیامت اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں۔ 19 محرم کو شمس آباد میں یہ مجلس عظم منعقد ہو رہی ہے، اور 17-18 کو دیدوال میں ایک مجلس عظم منعقد ہو رہی ہے، جس میں تقی عباس قیامت، عطا حسین مہاجر، علی رضا کھوکر، مرتضیٰ عاشق، منظور حسین شاہ صاحب کوٹدو اور اس کے علاوہ اور علماء و ذاکرین ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے ان مجالس میں شرکت کی استدعا ہے۔ نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، علی کا چاند زہرا کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ سید و دل میں رکھتا ہوں الفت حسین کی، سید و دل میں رکھتا ہوں الفت حسین کی، مر کر بھی نہ جائے گی محبت حسین کی، پھر ہو گئے ہیں پیدا جہاں میں کئی یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ معزز سامعین گرامی، اب میں درخواست کر رہا ہوں سرکار علامہ سید عاطف عباس نقوی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ سرکار علامہ زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ مرحومین کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی برطرفی کے لیے
حاجت مند مومنین کی حاجات کی براری کے لیے، اس صف عزا کی قبولیت کے لیے اور وارث صف عزا امام صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ابتدائی مجلس ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ دعا ہے خلاق کائنات امام حسین علیہ السلام کی عزت کا واسطہ جتنے مومن تشریف لائے ہیں، مالک قدم قدم کو بطور اجر رسالت اپنی بارگاہ میں جلوہ۔ ہر آنسو کو ہر آنکھ سے برسنے والے ہیں اس پانی کو مالک کائنات امام حسین عالی مقام علیہ السلام کے زخموں کے لیے مرہم قرار دے۔ اللہ رب العزت جتنے مرحومین بزرگان، بالخصوص حاضرین کے مرحومین، ہم سب کے بزرگ جو دنیا سے جا چکے، شہدائے ملت تشیع، شہدائے عزاداری چکوال، اور بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے، مالک ان کو امام حسین علیہ السلام کے خادمین صف عزا میں سے معشور فرمائے۔ جتنے بزرگ، جتنے مومنین اس وقت صف عزا کی خدمت کر رہے ہیں، مالک ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص زعیم ملت جعفریہ ہمارے بزرگوار چودھری محمد علی خان صاحب، پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی فیوض و برکات کو اسی طرح اس عزاداری مظلوم کربلا کے لیے قبول فرمائے۔ ان کے خاندان کو مالک صف عزائے مظلوم کربلا کی خدمت کے لیے موفق فرمائے۔ ہمارے بھائی محترم بڑے بھائی جناب چودھری ناصر صاحب، اللہ ان کی زحمتوں کو عزاداری کے لیے، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا بہترین اجر اس خاندان کو نصیب ہو، اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں ان کی کوششوں کو ان کے بیٹے کی عزاداری کی فروغ کے لیے مالک قبول فرمائے۔ چودھری انیس اکرم صاحب، چودھری کلیم اکرم صاحب اور چودھری نعیم اکرم صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے۔ امام حسین کی عزت کا واسطہ سارے مومن دعا فرمائیں، مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ دے۔ تمام ماتمی جہاں جہاں بھی صف عزا بچھائے ہوئے ہیں، ان تمام ماتمیوں کی تحفظ کے لیے، تمام عزاداروں کے تحفظ کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا اللہ، یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ الصلاة والسلام على خیر خلق اللہ، خیر البریت وافضل الانبیاء، صاحب النعمت العظمی والحجة الكبرى، ربيع اليتامى والعروة الوثقى، شافع يوم الجزاء، محمد المصطفى، اللهم صل على
والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه والداعي إلى شريعته يعصو بالدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون مومنین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو خلق فرمایا اور خلق فرما کے انسان کو ایک خاص فطرت عطا فرمائی۔ میں بغیر وقت ضائع کیے قبلہ میرے سید بزرگوار خدا طول عمر عطا فرمائے، ہمارے بزرگوار قبلہ سید تنویر حسین شاہ صاحب نقیب ممبر، کیا خوبصورت گلدستہ اعضا سجانا مالک نے ان کی ڈیوٹی لکھی ہے۔ قبلہ کی دعاؤں سے جملہ شروع کر رہا ہوں۔ بزرگواران گرامی، جس موضوع کے تحت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، بغیر وقت ضائع کیے میں ساتھ شامل کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلق فرمایا اور خلق فرما کے ایک خاص فطرت عطا فرمائی۔ جی پڑھے لکھے احباب دعوت فکر میرا ساتھ دیں گے۔ فطرت علمی انداز میں بات کی جائے تو فطرت ایسی دلیل ہے کہ جس کے اوپر پھر کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ غور فرمائیے کہ تمام دلائل جہاں پہ آ کے منتہی ہوتے ہیں اس دلیل کا نام فطرت ہے، کہ اللہ نے ہر چیز کو جو فطرت دی تو وہ اس مقام پہ آ کے اس کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فطرت انسان میں یہ رکھا کہ انسان حیوانوں کی طرح جنگلوں بیابانوں میں تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، لہٰذا انسان ضروری ہے کہ ایک معاشرہ کی صورت میں رہے۔ آپ سکولوں میں پڑھتے ہیں کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی مدنی مدینہ شہر معاشرہ، انسان طبیعتاً فطرتاً معاشرہ میں رہ سکتا ہے۔ معاشرے کے بغیر تنہا انسان زندگی نہیں بسر کر سکتا، لہٰذا انسان مجبور ہے ایک معاشرہ میں زندگی بسر کرنے کے لیے، اور جب انسان کسی معاشرہ میں رہے گا تو اس معاشرہ میں رہنے والے
تمام انسانوں کے حقوق اور فرائض کا توازن برقرار کرنا ضروری ہوگا، ورنہ معاشرہ تو ایک بگاڑ کا شکار ہو جائے گا اور معاشرہ انتہائی غلط تصویر پیش کرے گا اور بالکل فساد کی صورت اختیار کر جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس معاشرے کے حقوق اور فرائض کا توازن برقرار رہے۔ جس طرح انسان کے ذہن کا توازن بگڑے، میں پڑھے لکھو لوگوں میں پڑھ رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ میرے دوست آپ میرا ساتھ دیں، جس طرح انسان کا ذہنی توازن بگڑے تو انسان اپنی حالت میں باقی نہیں رہتا، اسی طرح معاشرے کا توازن بگڑے تو معاشرہ بھی اپنی حالت میں باقی نہیں رہتا۔ اچھا، معاشرے کو اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو اس دنیا میں کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا جہاں پہ کوئی حکومت نہ ہو۔ ہے، آپ دیکھنے والے لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، پھرنے والے لوگ ہیں، پورے ورلڈ کو گھومے ہوئے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آپ نے کہیں کوئی دور دراز افریقی ممالک میں بھی ایسا ملک دیکھا کہ جہاں کوئی نہ کوئی حکومت نہ ہو؟ اب یہ حکومت در حقیقت اس ملک کا نظام ہوتا ہے جو اس معاشرے کے حقوق اور فرائض کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن میں اس بات پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ عقل انسانی اور فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ معاشرے میں رہنے والے انسان حقوق و توازن کے اس برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی نظام کے محتاج ہیں، اور نظام چلتا ہے اس معاشرے کی حکومت کے ساتھ اور اس معاشرے پہ تسلط کے ساتھ۔ آپ جائیے کسی بھی ملک میں جائیے، اب ظاہر ہے نظام مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں جائیں تو وہاں آپ کو نظام بادشاہت ملتا ہے، کسی اور ملک میں جائیں تو وہاں آپ کو پارلیمانی نظام ملتا ہے۔ مختلف ملکوں میں حکومت کا نظام مختلف ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، الگ الگ نظام پائے جاتے ہیں۔ ہر ملک میں کسی نہ کسی نظام کا ہونا دلیل ہے کہ انسان نظام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کا معاشرہ نظام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، انسان کا معاشرہ بغیر کسی نظام کے بالکل بھی نہیں چل سکتا۔ لہٰذا انسانوں نے اپنے اعتبار سے نظام بنانا شروع کیے، کسی نے بادشاہت کا نظام بنایا، کسی نے ووٹوں کے ذریعے سے پارلیمنٹ کا نظام بنایا، کسی نے اپنے اعتبار سے نظام بنایا، ہر کسی نے نظام ضرور بنایا۔ اب کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے یہ الگ موضوع ہے، لیکن نظام کی ضرورت بہرحال موجود ہے۔ اب نظام تو ہو گئے، آپ کسی ملک میں جائیں وہاں کوئی نہ کوئی نظام موجود رہے گا، لیکن اب میں ساری کائنات کو مخاطب کر رہا ہوں، ہر ملک کے صاحب نظام کو مخاطب کر رہا ہوں کہ اے کسی بھی ملک میں رہنے والے انسانوں جنہوں نے اتنے عظیم نظام بنا کے اپنے آپ کو ترقی انسانیت کا بادشاہ سمجھا، سائنس کی ترقی اور اوج و کمال میں اپنے آپ کو معراج پہ سمجھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے نظام بنایا تھا، سب سے زیادہ مشہور نظام جو انسان کی ظاہری ترقی کے لیے ہے، وہ ہر انسان کہتا ہے جی یورپ جانا چاہیے کیونکہ وہاں نظام اچھا ہے، اس سے آگے چلنا چاہیے، امریکہ جانی چاہیے، وہاں نظام اچھا ہے۔ ایک منٹ اور میں نے آپ کو زحمت دینی ہے اور آپ کو میں نے لے کے معراج پہ چلے جانا ہے، جتنے میرے بزرگ جوان تشریف فرما ہو، کہ ہر ملک کا نظام ہے مگر یہاں کوئی نہیں رہنا چاہتا، یہاں سے امریکہ کا ویزا ہر نوجوان اخذ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیا اس ملک میں نظام نہیں؟ کہا جی ہے، لیکن وہ نظام
اس سے زیادہ بہتر ہے، لیکن خدا کی قسم میں اس ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی نظام اس دنیا میں ظاہری طور پر انسانوں نے جو بنایا وہ انسان کی بطور انسان ترقی اور کمال کے لیے کافی نہ رہا۔ کچھ بندے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں جی بڑی ترقی دیکھی ہم نے امریکہ میں، آؤ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، ذرا میرے زاویہ نگاہ سے یورپ اور امریکہ کے معاشرے اور اس کے نظام کو دیکھو۔ اگر امریکہ کا نظام، یورپ اور مغرب کا نظام کامیاب ترین نظام ہے تو سب سے زیادہ لوگ خودکشیاں امریکہ میں کیوں کرتے ہیں؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ مغرب میں۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کہاں ہوتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان معاشرے میں نظام بناتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور وہاں کا نوجوان خودکشی کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ طلاق کی شرح کہاں ہے؟ یورپ اور مغرب میں۔ تو گھر بنائے جاتے ہیں معاشرہ ترقی دینے کے لیے، یہاں تو ہر روز گھر ٹوٹتے ہیں۔ معاشرے میں نظام بنائے جاتے ہیں لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے، یہاں تو ہر جوان خودکشیاں کر رہا ہے۔ معاشرے میں نظام بنائے جاتے ہیں ذہن انسانی کو سکون دینے کے لیے، یہاں تو ہر بچہ ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے بنائے ہوئے نظام انسان کو بطور انسان ترقی و کمال نہیں عطا کر سکتے۔ تو پھر پوچھے ہر جوان مجھ سے کون سا نظام ہے جو انسان کو بطور انسان کمال اور معراج عطا کر سکتا ہے؟ تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، انسان کی ترقی کے لیے بس وہ نظام کامیاب ہے کہ جو وہ بنائے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ جی ختم ہو گئی عزیزان میں محترم میری تمہید کہ وہ بنائے، کیونکہ انسان کی فطرت کو وہ جانتا ہے جس نے انسان کو بنایا، انسان کی ضرورت کو وہ زیادہ جانتا ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کی حاجت کو وہ زیادہ جانتا ہے جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کی خواہش کو وہ زیادہ جانتا ہے جس نے انسان کی تخلیق کی ہے، انسان کی کمزوریوں سے وہ واقف ہے جس نے انسان کو بنایا ہے۔ جو انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کہ انسان کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے۔ اب ہر جوان سوال کر رہا ہے اور تمام نگاہیں سوالیہ انداز میں اٹھی، اچھا وہ نظام بنائے گا، وہ حکومت بنائے گا، وہ ایسا سسٹم بنائے گا کہ جس سے تمام انسانی معاشرہ اتنی ترقی کرے گا کہ اپنے انسانی اوج و کمال تک جا پہنچے گا، تو اس پالنے والے یا بنانے والے نے کوئی نظام دیا یا نہیں دیا؟ خدا کی قسم آؤ اب میں وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مالک کائنات نے انسان کو بنایا تو بغیر نظام کے انسان کو نہیں چھوڑا، اس نے نظام بھی بنایا، نظام کا تعارف بھی کروایا، اور قرآن میں اعلان کر کے ارشاد فرمایا، دنیا والو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے انسانوں تمہاری ترقی کسی اور نظام میں نہیں، آؤ میں تمہیں نظام دوں۔ تمہاری انسانی ترقی کے لیے اگر کوئی نظام ہے تو اس نظام کا نام نظام ولایت ہے۔ دیکھو مجمع آخر تک موجود ہے اور نعرہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح بندے پہلی باری نعرہ لانا سکھ دینے پہ اللہ یا رسول، ہر بندہ بولے جی یا علی زندہ۔
یکزبان حیدری. اللہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، ایک بات تو یہاں ابتدائے سخن میں طے ہو گئی کہ انسان محتاج نظام ہے، اور نظام دنیا کے بنائے ہوئے انسان کو ترقی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا میں ترقی کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے سے ہر بندہ بول کے کہتا ہے. جب انسان دنیا سے رخصت ہوا، پیچھے سے جس نے سنا فلاں صاحب چلے گئے، تو پیچھے والے جملہ کہتے ہیں انا للہ. کیا مطلب؟ یعنی پیچھے سے بول کے کہہ رہے ہیں. اب انا للہ کا مطلب نہ سمجھ آئے، ہم نہ سمجھا پائیں اپنی اولاد کو تو یہ اور بات ہے، لیکن آج میں چاہوں گا کہ اس مجلس میں انا للہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ انا للہ ہے کیا. انا للہ در حقیقت انسان کی تعریف ہے کہ انسان کیا ہے. انسان اس دنیا میں گھاس چرنے والا جانور نہیں، انسان اس دنیا میں کھانے پینے والے حیوانات میں سے حیوانوں کی ایک قسم نہیں. کسی کے گھر میں حیوان ہوا، وہ خدا نہ کرے کسی کے گھر میں بھینس ہو، وہ مر جائے، تو کبھی آپ نے دیکھا کسی نے پڑھا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون؟ بھینس کے مرنے پہ انا للہ کیوں؟ کیونکہ بھینس اسی مٹی کا جانور ہے، اسے اسی زمین میں رہنا ہے. زندہ تھا تب بھی یہاں، مر گیا تو بھی یہاں. ادھر انسان مرا، ہر جس نے سنا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بچوں کو سمجھاؤ انا للہ کا مطلب کیا ہے. اب سنو میری طرف، جو بچے ہیں سب میری طرف دیکھیں. انا مرا بندہ اس کو نہیں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے. انا کا مطلب وہ نہیں ہوتا، ہم ہوتا ہے. توجہ فرمائے عزیزان، عربی گرامر سمجھے ہوئے. جب آپ نے کہا نا انا للہ، تو لفظ انا کا مطلب وہ نہیں ہوتا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. انا کا مطلب ہم. انا للہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی وہاں سے آئے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہی وجہ ہے جب انسان آیا وہاں سے ہے، جانا بھی وہاں ہے، تو پھر نظام بھی ایسا چاہیے جو یہاں کی کامیابی کا ضمانت دار نہ ہو، بلکہ وہاں کی کامیابی کا بھی ضمانت دار ہو. انسان کو وہاں پہنچا سکے. میرا خیال ہے میں مطلب نہیں واضح کر سکا. اسی لیے خدا نے ارشاد فرمایا تم جا رہے ہو دنیا میں، زندہ ہو دنیا میں، لوٹ کے بھی آنا ہے ہمارے پاس. تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوٹ کے میری بارگاہ میں آیا تو ایسے منہ اٹھا کے نہیں آنا، کسی نظام والے امام کو لے کے آنا. ہاں ہر بندہ بولے یا علی. ایسے منہ اٹھا کے میری بارگاہ میں نہیں آ جانا. ہم کسی کو بھی بغیر امام کی اپنی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونے دیں گے. آؤ گے تم مگر کسی امام کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام وہ نہیں چاہیے جو ہمیں سڑکیں پکی کروا دے. امام وہ چاہیے جو ہمیں خدا کی بارگاہ میں کامیاب کر سکے. تو نظام وہ چاہیے جو انسان کو یہاں بھی کامیابی دے اور وہاں کی کامیابی کا بھی ضمانت دار ہو. تو پھر دنیا کا بنایا ہوا نظام دنیا میں تو کامیابی دے سکتا ہے، وہاں انسان کی ترقی اور کامیابی کے لیے ضمانت نہیں دے سکتا. تو پھر کون سا نظام ہو؟ تو بات وہی آ گئی کہ نظام پھر
وہی کا ہونا چاہیے. جہاں انسان جہاں سے آیا ہے، جہاں لوٹ کے جانا ہے، تو نظام بھی وہیں سے آنا چاہیے. اچھا جی، ہر ملک میں نظام ہوتا ہے نا، وہ پارلیمانی نظام ہو، وہ چاہے بادشاہت کا نظام ہو، وہ نظام ہوتا ہے. اور معاشرے کی حقوق اور فرائض کو توازن دینے کے لیے وہ کچھ قواعد اور ضوابط مرتب کرتے ہیں. ہر ملک کا نظام، چاہے وہ بادشاہت کا نظام ہو، چاہے وہ پارلیمانی نظام ہو یا کوئی نظام ہو، وہ جو نظام حاکم ہوتا ہے، کنٹرولر ہوتا ہے اس معاشرے کا، وہ اس معاشرے کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کوئی نہ کوئی قوانین مرتب کرتا ہے. ان قوانین کے مجموعے کو، ان ضوابط کے مجموعے کو اس ملک کا قانون کہتے ہیں. لہذا ہر ملک میں، ہر معاشرے میں ایک نظام ہوتا ہے، اور اس نظام کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس معاشرے کا قانون ہوتا ہے. تو اسلام کے معاشرے میں جو نظام اللہ نے دیا، اس نظام کا نام نظام ولایت ہے، اور نظام ولایت کے بنائے ہوئے قانون کا نام اسلام ہے، اور قانون کی کتاب کا نام قرآن ہے. جناب جوان ہیں تو سر اٹھائیں میرے سامنے اگر تشریف فرمائیں. اس نظام جو اسلامی معاشرے کا کنٹرولر ہے، اس نظام کا نام نظام ولایت، اور اس کے احکامات کے مجموعے کا نام ہے اسلام، اور اس قانون کی کتاب کا نام ہے قرآن. لہذا یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. قرآن کے احکامات اسی نظام ولایت کے احکامات ہیں. لہذا قرآن جو کہے در حقیقت یہ اس نظام کا حکم ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی ملک میں رہیں، بندہ یہاں سے ویزا لگوا کے گیا امریکہ، اور امریکہ جا کے بندہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے، کہتا ہے جی میں تو پاکستان سے آیا ہوں، ہم نے تو کبھی وہاں کسی قانون کو فالو کیا نہیں، لہذا ہم تو اپنے حساب سے یہاں چلیں گے. تو جیسے ہی سڑک پہ کھڑا ہوگا، سامنے سگنل ہوگا، ریڈ لائٹ آن ہو گئی، تو ہم تو چکوال والے ہیں، ہم تو گزر جائیں گے، کیونکہ ہماری تو طبیعت میں ہے کہ رکنا، جہاں سے روکا جائے وہاں رکنا نہیں، تو ہم تو گزر جائیں گے. جیسے ہی گزریں گے وہاں بھاگنے کوئی نہیں دے گا. اٹھا کے کہاں؟ جیل میں. انسان کہے جی ہم مجھے جیل میں نہیں ڈالنا. کیوں؟ جناب ہم چکوال سے آئے ہیں، اس لیے ہم تمہارے قانون کی پابندی نہیں کرتے. تو ہر آدمی وہاں کہے گا کہ اگر آپ کو ہمارے قانون کی پابندی نہیں کرنا تھی تو آپ ہمارے ملک میں آئے کیوں؟ آپ کو اپنے ملک میں رہنا چاہیے تھا، آپ کو وہی رہنا چاہیے تھا، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہ ہوتی، آپ کو کوئی نہ پوچھتا، آپ اپنی مرضی سے جو چاہتے کرتے. لیکن اب آپ آ گئے ہیں ہمارے ملک میں، تو یہاں رہنا اسی طرح ہوگا جس طرح ہمارا نظام حکم کرے گا. اور آل محمد کی ولایت ہے ایک نظام، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ ولایت علی میرا ایک قلعہ ہے. توجہ فرمانا عزیز، ولایت علی مولا اللہ کا فرمان، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ ولایت علی میرا ایک قلعہ ہے. یعنی پرانے زمانے میں قلعے ہوتے تھے کسی سلطنت کے آس پاس، کسی دارالحکومت کے آس پاس. پورے دارالحکومت کے آس پاس قلعہ بنایا جاتا تھا تاکہ دشمن کی فوج سے محفوظ رکھا جا سکے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ولایت علی میری سلطنت ہے، لہذا اس سلطنت میں یا تو آؤ نہیں
ولایت علی کی سلطنت سے باہر رہو تو تم مادر پدر آزاد ہو، لیکن اگر ولایت علی کے قلعے میں آؤ گے تو تمہیں اپنی مرضی سے نہیں، علی کی مرضی سے جینا پڑے گا۔ تمہیں اپنی مرضی سے نہیں۔ ہر بندہ ہاتھ بلند کرے جی، حیدری جی، یا تو علی کی ولایت کے قلعے میں آؤ نا، باہر رہو، مرضیاں کرو، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، حلال کھاؤ، حرام کھاؤ، جو دل ہے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم علی کی ولایت سے باہر ہو۔ لیکن اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ رہوں علی کی ولایت کے معاشرے میں اور مانوں اپنی مرضیاں، دنیا کا چھوٹا سا سپر طاقت ملک امریکہ تجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا، علی کی ولایت کا ملک اپنی مرضیاں کیسے کرنے دے گا؟ نہیں میرے بھائی، مرضی علی پہ جینا پڑے گا، مرضی علی پہ جینا پڑے گا۔ تو اس محفل میں ایک جملہ تو آج میں کہہ کے جاؤں گا کہ اگر کوئی کہے کہ میں ولایت علی کا ماننے والا ہوں تو ہم ایک چیز سے اس کا وزن کریں گے، اگر اس کی اس ذات پر حکم علی چلتا ہے تو علی والا ہے۔ ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ ہے کوئی اس جملے میں میرا ساتھ دینے والا؟ بھی کوئی کرائٹیریا بھی ہے یا نہیں کہ یہ ایک کمزور سی سلطنت ہے جدہ دل کرے واڑا وے؟ علی کی ولایت کی سلطنت ایک کمزور سلطنت ہے کہ جس میں نہ ویزا چاہیے، نہ پرمیشن چاہیے، نہ اپروول چاہیے، جس کا جی چاہے منہ اٹھائے آ جائے، یہاں سے گزر کے آگے چلا جائے، پھر وہاں سے ہو کے آ جائے، علی کی ولایت سے نکلے، شیطان کے محلے سے پھر کے پھر واپس ولایت میں آ جائے۔ یہ ولایت ہے یا مذاق؟ نہیں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، علی کی ولایت میں رہنے والے، میرے بھائیوں میرے عزیزوں، علی کی ولایت کے معاشرے میں رہنے والے وہ ہیں کہ جو اپنی مرضیاں، اپنی زندگیاں علی کے آگے بیچ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اب یہ زندگی میری ہے ہی نہیں، غور ہے میری جانب یا نہیں؟ میرے بھائیوں، جب یہ زندگی میں نے بیچ دی، بھئی آپ میرے بھائی کے پاس گاڑی ہے، میں نے کہا بھائی جان میری گاڑی خراب ہو گئی، اپنی گاڑی مجھے بیچ دو، اس نے مجھے بیچ دی، میں نے قیمت ادا کر دی، اب لے کے جا رہا ہوں، پیچھے مجھے فون کر کے مولوی صاحب ہولی چلایا جائے، اور بھئی ہم ذاکر مولوی ہولی چلا سکتے ہیں؟ آرام سے چلائیں تو پہنچیں کیسے؟ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، تو میں نے ان سے کہا بھائی جان اب یہ گاڑی میں نے خرید نہیں لی، تو کہا جی خرید لی ہے، تو میں نے کہا اب میری ہے یا آپ کی؟ کہا جی آپ کی، تو میں نے کہا پھر آپ کی مرضی کیوں چلے گی؟ عزیزان محترم، اگر یہ زندگیاں علی کو بیچ دی ہیں تو پھر آپ کی مرضی چلے گی یا علی کی؟ علی کی مرضی تو چلنے کیوں نہیں دیتا میرا جوان؟ چلنے دیجئے میرے بھائیوں میرے عزیزوں۔ بہت جلدی کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ولایت ایک نظام ہے۔ آج کی مجلس میں وقت گنجائش نہ رہی، اسی تمہیدی گفتگو میں آج میری مجلس نکل گئی۔ عزیزان محترم، ولایت ایک نظام ہے اور یہ نظام انسان کی کامیابی کا ضمانت دار ہے۔ چلیے بات آ گئی سنجیدہ، تو انشاءاللہ کل اس کو بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج سنجیدہ گفتگو ہو گئی تو شاید مولا چاہتے ہی یہ تھے کہ سنجیدہ گفتگو ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ولایت ایک نظام ہے۔ اچھا، اس نے ہر نظام کے، چلیے سن لیں، ہر نظام کے کچھ ادارے ہوتے، نظام کے ادارے ہوتے ہیں نا۔ پاکستان کی حکومت ہے، حکومت کا ایک نظام ہے، اس کے مختلف ادارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ولایت کا نظام بھی بتایا اور اس کے ادارے بھی بتائے، اس کے ادارے بھی بتائے، اللہ نے خود بتائے۔ کیا؟ اب پھر پڑھیے قرآن کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ نظام ولایت ہے، اس کا پہلا ادارہ توحید۔ جناب ساتھ دینا، حیدری، پہلا ادارہ انما ولیکم اللہ، پہلا ادارہ توحید، دوسرا ادارہ ورسولہ، تیسرا ادارہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ذوات و مقدسہ، وہ ہستیاں، لیکن اس نظام ولایت کی بنیاد انما ولیکم اللہ ہے۔ علی والے تشریف فرما ہو، نظام ولایت کے ماننے والے تشریف فرما ہو تو آج جوان سر اٹھائیں گے۔ بھائی اس نظام ولایت کے 3 ادارے، توحید بھی ولایت ہے، توحید بھی ولایت ہے، رسالت بھی ولایت ہے، امامت بھی ولایت ہے نا، ہے نا؟ اچھا، تو یہ جو ولایت کا نظام ہے، توحید، رسالت، امامت، اس میں مرکزی حیثیت ولایت کی کس کی ہے؟ بولو، توحید کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول اللہ، بندے سارے بولو جو کلمہ گو ہو، یہاں پیچھے ہٹو گے مجھے دکھ ہو جائے گا۔ محمد رسول یا رسول اللہ، رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کی رسالت، رسالت ہی تب ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ یعنی رسول اللہ سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر آپ اگلا جملہ کہتے ہیں علی ولی یا ولی اللہ، ولی یا ولی اللہ، ولی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے ہم زمانے کو آذان میں بتاتے ہیں محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا سپیکر میں اعلان کر کے ہم زمانے کو اعلان کر کے بتاتے ہیں کہ بیٹھکوں کے بنائے ہوئے ولیار ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ولیار۔ حیدری، بیٹھکوں کے بنائے ہوئے ولیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، علی کون ہے؟ علی کا افتخار ہی یہ ہے کہ علی ولی اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے چونکہ اس نظام ولایت میں توحید بھی ولایت ہے، رسالت بھی ولایت ہے، امامت بھی ولایت ہے، اور اس ولایت کے نظام میں مرکزی حیثیت توحید کی ہے۔ لہٰذا باقی تمام ولایتوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی سر بلندی کے لیے کبھی کوئی جملہ نہیں بولا۔ علی علیہ السلام نے جب بھی کلام فرمایا تو اللہ کی توحید کو سر بلند کرنے کے لیے۔ علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ پڑھیے، علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ پڑھیے، ایک ایک لفظ پڑھیے۔ علی علیہ السلام نے جب بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو اپنے اللہ کی توحید کی سر بلندی کے لیے امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ ایک ایک لفظ پڑھیے۔ جتنے امام آئے اپنی پوری حیات طیبہ میں تمام صاحبان ولایت نے اس اللہ کی توحید کو سر بلند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلا معرکہ اسلام ہوا نا بدر میں، جب پہلا معرکہ اسلام ہوا بدر میں، اور ابو جہل، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سارے کفار کو لے کر اللہ کے نبی کو قتل کرنے تشریف لے آئے۔ میں کتھے پڑھدا پیا، میں ان کو سمجھ نہیں آئی۔ یا علی، یا علی، تشریف لے آئے
हुजूर को कत्ल करने के लिए कि अब तो छोड़ के नहीं आएंगे, और साथ बड़े बड़े बुत हुबुल, लात, मनात, उनको भी उठा के लाए और मुस्तफ़ा के सामने सफ बंदियाँ करके ना मुस्तफ़ा को कहते हैं, मुस्तफ़ा हमारे खुदाओं की नफ़ी करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, हैं आओ ना ये देखो हमारे खुदा तो हमारे साथ हैं, कहाँ है तेरा खुदा, कोई तारुफ करवा। तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के मुर्तज़ा को देखा, मुर्तज़ा आगे बढ़ के इन बुतों वालों के सामने आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं, ये तुम्हारे मौला हैं जिनको मदद के लिए लाए हो, आओ मैं बताऊं, इन्नल्लाहु व मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, नेमल मौला व नेमन नसीर, उससे बड़ा कोई मौला नहीं है, उससे बड़ा कोई वली नहीं है, उससे बड़ा कोई नसीर नहीं है। इस्लाम की इब्तिदा का मरहला दुश्मनाने खुदा के सामने अबू तालिब के बेटे ने अल्लाह को मौला कहा, इस्लाम की इंतहा हो रही है, अल्लाह का नबी आखिरी हज करके जा रहा है, आवाज़ कुदरत आई मेरा हबीब, एक कर्जा है जो हमें उतारना है, ए परवरदिगारा वो कर्जा क्या है, कहा पलानों का मिंबर बना, ये सारे आगे पीछे वाले इकट्ठे कर, अली ने हमें कुफार के सामने मौला कहा था, आज इख्तिताम इस्लाम पर मैं अली की विलायत का ऐलान न करूं तो अल्लाह कैसा। हैदरी बिस्मिल्लाह 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 तकबीर अल्लाह या रसूल अल्लाह अली अली तो ये तौहीद एक निज़ाम है अज़ीज़ान मोहतरम, और ये एक मरबूत निज़ाम है, ये एक जुड़ा हुआ निज़ाम है। तो हक़ बनता है कि इस निज़ाम के मुताबिक शादी तशरीफ़ लाए, इकबाल शाह साहब अभी लिया जी, ठीक गौर है जनाब अली। अब मैं आपकी ज़हमत यहाँ से तमाम कर सकता था, लेकिन ज़ाहिर शाह साहब अभी नहीं आए। हुक्म आ गया हबीब, अच्छा हुक्म यहाँ नहीं आया, हुक्म तो पहले से आया हुआ कि जब हज का हुक्म हुआ ना कि हज करने जाओ, और नबी आज़म ने तमाम तूल व अर्ज़ ममलकत इस्लामिया में ऐलान फरमाया कि हज है और जो आ सकता है वो ज़रूर आए। अच्छा, अब मक्का से जब मदीना से सरकार निकल रहे हैं तो तमाम ख़वातीन व मर्द को साथ लेके निकले, अज़वाज मुतहरात भी साथ, अहले बैत भी साथ, सहाबी साथ, सहाबियात, यानी जो बच्चे बूढ़े ख़वातीन मर्द सब लोग लेके निकले। अब तारीख़ गवाह है कि जब हुजूर मदीना से हज के लिए निकले तो कम अज़ कम 1.25 लाख लोग नबी के साथ निकले। ये फ़कत इस इलाके के लोग थे, और मौला अली अलैहिस्सलाम साथ नहीं थे। मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी ने भेजा हुआ था यमन कि आप वहाँ जाएं, उधर जाके तबलीग और उस सारे इलाके के लोगों को हज पे लेके आए। तो अली अलैहिस्सलाम वहाँ से एक बड़ा काफ़िला लेकर आए। अब तीसरी तरफ है ताइफ, वहाँ से भी लोग जमा होके हज के लिए आए। एक बड़ा इज्तिमा हो गया इस्लाम का खाना काबा में। हज के सारे अहकाम अल्लाह ने अपने नबी को इरशाद फरमाए, और फिर सूरह अलम नशरह जाके पढ़िएगा, उसमें आखिरी लफ्ज़ जो हैं वो ये हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब हज करना है, उसके ये मनासिक हैं, उसका ये अंदाज़ होगा। और फिर इरशाद फरमाया इज़ा फ़रग़ता फ़न्सब, कि हबीब जब हज से फारिग हो जाए तो मंसूब कर देना, नस्ब कर देना, ओहदे पे बिठा देना, नस्ब कर देना यानी ओहदेदार बना देना, ऐलान कर देना। अच्छा, अब रसूल गिरामी माअब ने हज किया,
عرفات کے میدان میں خطبے دیے، منا کے میدان میں خطبے دیے، طواف کعبہ ہوا، قربانیاں ہوئیں، سر منڈوائے گئے، آواز آتی رہی فَإِذَا فَرَغْتَ، بندہ کوئی نہیں جو پیچھے رہ جائے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اب نبی کو اللہ کا حکم بھی یاد آ رہا ہے، لیکن حج سے فارغ ہو گئے، نبی نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اب مکہ سے نکل پڑے، آواز آتی رہی فَإِذَا فَرَغْتَ۔ میں دکھ لے کے جاؤں گا اگر کوئی بندہ میری اتنی محنت کے بعد بھی خاموش رہ جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مکہ سے نکل گئے، حکم یہ تھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لیکن نبی حج مکمل کر کے مکہ سے نکل گئے۔ اب آواز تو وہیں موجود تھی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لیکن نبی نے اعلان نہیں کیا۔ یہاں سے نکل گئے، مکہ سے 95 کلومیٹر کم از کم دور ہے جحفہ کے ساتھ مقام غدیر۔ جی، یہاں تک سارے لوگ ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک اللہ کا حکم باقی رہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لیکن نبی نے اعلان کوئی نہیں کیا۔ اب یہاں سے جب غدیر پر پہنچے تو اب ایک نئی آیت آئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا۔ اے حبیب، جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے وہ سب کچھ کر دو، اگر نہ کیا تو رسالت سب ضائع ہو جائے گی۔ جی، تو رسالت کا گویا یا علی، تو گویا رسالت ضائع ہو جائے گی، رسالت کا کوئی کام باقی نہ بچے گا۔ میں کہتا ہوں جب مکہ میں تھے اور حج سے فارغ ہو گئے تھے اور نبی نے اعلان نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوچنے کی یہ بات کہ اللہ کا حکم آئے اور نبی اعلان نہ کرے، لیکن تاریخ گواہ ہے، اور ابھی میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ایسا ہوا کہ اللہ کا حکم بھی موجود تھا لیکن نبی اعلان بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، وہاں پہنچے، اب نبی جب مکہ سے نکل رہے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل کیوں نہیں کی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا؟ یہ کیوں آیت نازل نہیں کی؟ غدیر کے موقع پر جا کے، غدیر کے مقام پہ جا کے ہی کیوں کی؟ سنیے گا، توجہ میری جان، اس وجہ سے کہ غدیر وہ چوک ہے جہاں سے یمن والے یمن چلے جائیں گے، مدینے والے مدینے چلے جائیں گے، یہاں سے راستے قافلوں کے بکھر جائیں گے، تو یہاں تک تو اللہ برداشت کرتا رہا، لیکن اب جبکہ حاجی یہاں سے بکھر جائیں گے اور اعلان بھی نہیں ہوا، تو اب اللہ نے آیت نازل کی کہ اے حبیب اگر نہ کیا، بولو سارے، تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہاں یہ کہہ کے اللہ خاموش نہیں ہوا، آیت آگے بھی ہے، آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس۔ لوگوں سے نہ ڈر، اللہ جانے یہ شرارتی جانے۔ واللہ، آیت کا یہ ٹکڑا انتہائی قیمتی ہے یاد کرنے کے لیے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہ ڈر، ان سے تجھے اللہ بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان ولایت سے پہلے نبی جانتے تھے کہ کہاں کہاں کیسا کیسا اثر ہونے والا ہے، نبی جانتے تھے کہ کہاں کہاں کیسا کیسا اثر ہونے والا ہے۔ تو اب نبی معظم یہاں تک تو آ گئے، لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں اختلاف نہ ہو جائے، کہیں لوگ فساد نہ کر دیں، کہیں لوگ یہ نہ کر دیں، تو اب اللہ نے بات اب میں اپنے ذمے لے لی کہ نہ ڈر،
میں جانوں یہ بندے جانے، تو کر علی کی ولایت کا اعلان۔ اور پھر جب اللہ نے پوری طاقت دے دی نا نبی کو، تو اب پہلے تو نبی ان کو رعایت دے رہے تھے نا، اب نبی خم غدیر میں بیٹھ گئے۔ کہا جی سرکار کیا ہے؟ کہا بھئی ایک حکم آیا ہے، پہنچانا ہے۔ کہا سرکار پہنچا دیجئے، حکم کریں۔ کہا اینج نہیں، ایسے نہیں۔ بھائی کیسے؟ وہ جو تیز گھوڑے والے ایتھے واپس لائے کیا ہو، اور وہ جو بہت پیچھے ہیں نا ان کو بھی آنے دو، اور نظام ولایت کا اعلان تو ہوگا ہی۔ اب ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے عزیزان محترم، یہاں میں ایک جملہ کہوں جی، اپنی عقیدت کا جملہ، وہ یہ کہوں کہ یہ اب ہم جاتے ہیں نا جی یہاں سے باہر، ایک عالم دین ہو، ایک ذاکر ہو، کوئی بھی ہو، عزت ذکر امام حسین کی، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ تو حسین کے ذکر کا احترام ہے۔ لیکن لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا، تو ہمارے کسی بھی ذاکر مولا کے کوئی مومن بھی آگے آگے نہیں چلتا، بولو آگے آگے، پیچھے پیچھے، ذاکر صاحب کو، عالم دین کو آگے آگے رکھتے ہیں اور خود پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روحانی احترام ہے۔ تمام کائنات کے ذاکر، علماء، سید اکٹھا کریں، نبی کے ساتھ کوئی موازنہ ہے؟ بولو نبی کے ساتھ کوئی موازنہ ہے؟ میں حیران ہوں، آج تک یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی ان لوگوں پر کہ نبی جب ساتھ چل رہے ہیں تو یہ آگے کہاں چلے گئے تھے؟ بولو یار گل سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ بلند حیدری۔ یہ بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یار نبی بندے ذاکر کے پیچھے نہیں چلتے، آگے نہیں چلتے، اور یہ نبی کو پیچھے چھوڑ کے وہ آگے۔ اب کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہتا، اعتراض نہیں ہے، میں بطور طالب علم ایک سوال کر رہا ہوں کہ یار کیا تھا کہ یہ لوگ نبی کے پیچھے کیوں نہیں چل رہے تھے؟ اچھا پیچھے بھی چلنا ہو تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جناب نبی ہیں وہ 5 کلومیٹر آگے اور بندہ پیچھے گھومتا پھر رہا ہے۔ یہ نبی کا احترام ہے؟ کم از کم میں ہوتا، آپ اپنی بات کریں میرے ساتھ دیکھ کے، کہ آپ اپنی بات کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو کیسے ہو سکتا تھا نبی سے آگے چلا جاتا یا نبی سے پیچھے رہ جاتا؟ ہاں ایک درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدس۔ بسم اللہ جناب، شاہ صاحب تشریف لے آئے تو میں انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہے اجازت جناب جملہ مکمل کر دے؟ بیٹھے ہو؟ ہے اجازت جناب جملہ کہوں؟ بھائی یہاں ایک بات اور جو میں خیرات کی بات ہے جو آپ کے حوالے کر دوں، اور فرما رہے جناب، بھئی لوگ آگے بھی چلے گئے اور لوگ پیچھے بھی، بولو جی یہ محلہ ساتھ ہیں جناب، لوگ آگے بھی چلے گئے، لوگ پیچھے بھی چلے گئے، پیچھے آگے بھی۔ جملہ سننا، اب تک تو نبی کو برداشت تھا، چونکہ بات تھی نبی تک، تو نبی اپنی ذات تک تو یہ سب برداشت کر رہے تھے، اور ظاہر ہے نبی جو کرتے ہیں وہ مشیت الہی ہے، یعنی اللہ کو ابھی تک برداشت تھا کہ بندے آگے چلے جائیں یا پیچھے چلے جائیں، تو اب اگلوں کو پیچھے کیوں بلایا جا رہا ہے، پچھلوں کو ساتھ کیوں ملایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اعلان ہونا ہے ولایت علی کا، مصطفیٰ، اور اللہ کی مشیت یہ برداشت نہیں کرتی کہ کوئی ولایت علی کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے یا علی سے پیچھے رہ جائے۔ حیدری علی کے ساتھ رہنا ہوگا، علی کے ساتھ رہنا ہوگا، علی کے پیچھے رہنا ہوگا،
علی کے قدم بقدم رہنا ہوگا، نقش پائے علی پہ چلنا ہوگا۔ جنہوں نے علی سے تجاوز کرنے کی کوشش کی انہوں نے محمد کی بیٹیوں کی چادریں تقسیم کی۔ علی سے ہٹنے کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ نبی کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ سامان باندھ رہا ہے غریب کربلا، وطن چھوڑ رہا ہے مدینے کا مالک۔ چند لمحوں میں حسین یہاں سے تیاری کر رہے ہیں، مدینہ سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نانا کی قبر سے الوداع، اماں کی قبر سے الوداع، بس 2 جملے، زیادہ لمبا نہیں، شاہ سب کو انتظار نہیں کروانا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اب حسین علیہ السلام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، محمل آمادہ ہو چکے ہیں۔ اب بیبیاں مخدرات عصمت محملوں پہ سوار ہوں گی اور کبھی گھر سے نہ نکلنے والی نامعلوم سفر کی جانب چٹیل میدانوں کے سفروں میں نکل جائیں گی۔ رونا آئے تو صدا بلند کرنا عزیزان محترم۔ آخری لمحات میں حسین ام المؤمنین زوجہ رسول ام سلمہ کو ملنے کے لیے آئے۔ بہت جلیل القدر خاتون ہیں، حسین کی ماں کے بعد اس بی بی نے حسین کو ماں بن کے پالا، بہت پیار کیا ہے حسین ابن علی سے۔ حسین آئے اس حجرہ میں جہاں بی بی زوجہ رسول، عالم یہ ہے کہ پورا سر سفید، کمر جھکی ہوئی، ہاتھ میں عصا ہے، بینائی کمزور ہے۔ حسین حجرے میں آئے، آواز دی اماں جی میرے حسین اندر آنا چاہتا ہوں، جی میرے لال آؤ نا اندر آؤ۔ حسین میں کیا سن رہی ہوں؟ کہا اماں کیا سنا؟ کہا تم یہاں مدینہ چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ ہاں اماں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا کہاں جاؤ گے؟ ایک جملہ کہا شبیر نے، خدا کی قسم تاریخ مقتل کے جملے ہیں۔ شبیر نے کہا اماں میں عراق جا رہا ہوں۔ عراق کا لفظ آنا تھا، تڑپ کے بی بی نے کہا اے حسین تیری ماں ہوں، نصیحت کر رہی ہوں، جہاں مرضی جا، عراق نہ جانا، جہاں مرضی آئے چلے جاؤ، عراق نہیں جانا۔ کہا کیوں اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ کہا تیرے نانا نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی۔ اماں کیا کہانی سنائی تھی؟ کہا تیرے نانا نے کہا تھا میرا حسین عراق کے ملک میں جائے گا، میرا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مار دیا جائے گا۔ کہا تب سے میں یاد کر رہی ہوں، تم نے عراق کا جب سے کہا میرا دل بیٹھ گیا۔ اے حسین میں ماں ہوں، کہہ رہی ہوں عراق نہیں جانا، جہاں مرضی جا۔ کہا اماں دین بچانے جا رہا ہوں، کربلا نہ جاؤں تو دین بچتا نہیں ہے۔ کہا ہے حسین نانا کا دین بچانے کے لیے کربلا جانا ضروری ہے؟ کہا ہاں اماں کربلا جانا ضروری ہے۔ کہا پھر اچھا یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ۔ اٹھی میری آقا زادی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عصا کا سہارا لے کر آگے بڑھی۔ ایک کونے میں ایک صندوق تھا، صندوق کو کھولا، اس میں سے ایک شیشی نکالی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لا کے حسین کے سامنے رکھ دی اور کہا حسین تیرے نانا نے جاتے جاتے یہ کوئی خاک مجھے دی تھی۔ کہا ام سلمہ یہ وہاں کی خاک ہے جہاں میرا حسین مارا جائے گا۔ جب کہا نا اماں یہ وہی خاک ہے، کہا مجھے تو دکھائیے۔ حسین نے جب خاک کو دیکھا، حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کہا ہاں اماں یہ وہی خاک ہے جہاں تیرا حسین مارا جائے گا۔ تو کہا حسین میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میں تو تیرے ساتھ جا نہیں سکتی، ماں تیری ہے کوئی نہ، بتا تجھ پہ بین کون کرے گا؟ تو شبیر نے کہا اماں کہو تو میں ابھی سارا منظر دکھا
بتا دوں. کہا میں جی پھر کے رونا چاہتی ہوں. اے شبیر مجھ پہ احسان کر, ذرا منظر تو دکھا. اعجاز امامت سے ماں کے آگے سے پردے ہٹائے شبیر نے. کیا دیکھا بی بی نے, رو کے کہتی ہے شبیر یہ کوئی تنہا غریب سجدے میں ہے, اسے ہر طرف سے لوگ مار رہے ہیں, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے. اے بتا شبیر یہ غریب کون ہے؟ رو کے حسین نے کہا اما غور سے پہچان, یہ تیرا بیٹا حسین, یہ تیرا غریب. اللہ لعنت اللہ.